مراجع ازام لا تقدس چه حاصلیتی نیرس مؤمنین مؤمنات خدمت عنو بیان برگزار بخشی. اولا ندی سوال پلا تفسیر مموی تقدس چیه یوت اینزرم ذات مجتهد ذات بقرآن استانا یرا نتوق ستوق زین مؤمن یرا یوت به حرمت بقایو نکم نبیستر. تقدس قدسیه یعنی باطن طهارت یوت بی معنای که کتول ندو چارده معصوم من علاوه یانسو من این من مقدس اگر تقدس مراد دین سانمای چوت. اما یعنی مراد کو تقدس یعنی کوان احترام به دیمیز و خلاص احترام به دی احترام بگنه موزین کتو زرنا دی احترام بو علومیز تونسین دو علومیز علم نتقوا جمع کتو چانا دی احترام بو دی ایمانی درجه یونچین یران یونچین مراجع پلان یونچین دی جهت یران مراجع کو فرق تکمین چیا علومیز کلسیس نسکا علم درجه چانا خدا زیرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات حیثیت علمی کفا درجات نا حرمت ہوب چاہیے یو سوانا شم سویم پو دیوت سوال سویم پو مراجع ازامونی سفراکن گا جاگی کے اعتبار میں دیرس مؤمن مؤمنات لازر یا مسئلے گیوت اعتقاد نمرد پودیم کوئی سفرے ویلیو چھوٹی سچیں میسر سی مجتہد کو دنیا رگالے سون رگالے ساچ کوئی خط گانا چھوٹے ہیں سانا غتی سے این نظر اندرسین مجتہد کا ترگال نا دیر گیاب نا کوئی دی خط فکری یعنی کوئی فکری ذریعہ تانستی دے نظریہ پوچھوتے این زرسین سانا سنسب شون نیز دے مجتہد پورگال گیاب نسکے سے بالغ سن کنونی کوئی تعلیب بامی انچا ہاں سانا دیر غتی در گاہی میہ پام تانگ سنگا چنگانا خط مثلا خمینی که یزر بینو با کواز لزر یا خط بچیلوس بنی قرآن رجال لونی شویز لخط چیلوس بتا خط نشوده این ده قرآن این با چوده رجال نیون کنون گانا دو خطان سی این جوان کنده و دو از بعد میسان غتی جامعه ده مبتلا بیاد به نظرت دیوین ده چیه خط دی خط بچی این زر بنده ده ولیدت الفکر زرچه ولیدت الفکر یعنی کوز فکر بس استدلال چک بس مقدمان صحیح شاندان نتیجه بینده دیو مجتهد پرگال بنما کوئی فکر ده قطرات کو شوت دنی شوت بنا کوئی خط نامه شوت چا سانا و فرق پاندنو اینده در امام معصوم شهید سوم میرگب نسبرو قیامت صبح حج الله نور بر لب برندو سده کلامکم نور زره لوسمه مجتهدی اسپرو فقط دی عوام نظری این منا و کرگل بن اسپره ولی شده شد پادوا ساقی خط ساق شده جویا دیر گیاب نیان نگات سوشی یا یاران سوشی اون سے دخط بگا دوک کتو زنه امین لدوک هستون سے جوان نسل پلا دوک هستون سے بسم الله الرحمن الرحیم پیشگفتار قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اہل بیت. ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے مذہب کے پیرو ہیں جس کی بنیاد خدا کے حکم پر رسول کریم نے رکھی تھی اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسا تمام قیود سے آزاد بندہ خدا انسانوں کو تمام زنجیروں اور غلامیوں سے رہائی دلانے پر مامور ہے. ہمیں فخر ہے کہ کتاب نہج البلاغہ جو قرآن کے بعد مادی اور روحانی زندگی کا عظیم ترین دستور انسانیت کو عطا کرنے والی بلند ترین کتاب ہے اور جس کے روحانی اور حکومتی احکام سب سے بڑی راہ نجات ہیں وہ ہمارے امام معصوم کا کلام ہے. ہمیں فخر ہے کہ تمام ائمہ معصومین حضرت علی ابن ابی طالب سے لے کر انسانیت کی نجات دہندہ حضرت مہدی صاحب الزمان علیہم الالاف و تحیت والسلام تک جو قادر مطلق کی قدرت سے زندہ اور ہمارے تمام امور کے شاہد ہیں ہمارے امام ہیں. ہمیں فخر ہے کہ زندگی بخش دعائیں جنہیں قرآن سعید آسمان کی طرف اٹھنے والا قرآن کہتے ہیں ہمارے ائمہ معصومین کی ہیں. ائمہ کی مناجات شابانیہ امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفات صحیفہ سجادیہ جو آل محمد کی زبور ہے اور صحیفہ فاطمیہ جو حضرت زہرا مرضیہ پر خدا کی طرف سے القاء اور الہام شدہ ہے یہ سب ہماری ہیں اور ہمارے لیے باعث افتخار ہے. ہمیں فخر ہے کہ باقر العلوم ہمارے ہیں جو تاریخ کی عظیم ترین شخصیت ہیں اور خدا رسول اور ائمہ معصومین کے سوا کسی نے ان کا مقام نہیں پہچانا اور ان کے سوا کوئی ان کا مقام درک بھی نہیں کر سکتا.
اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مذہب جعفری ہے اور ہماری فقہ جو ایک بے پایہ سمندر ہے ہمارے مذہب کے آثار میں سے ہے۔ ہمیں تمام ائمہ پر فخر ہے، ہم نے ان سب چیزوں کی پیروی کا عہد کر رکھا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین صلوات اللہ وسلام علیہم نے دین اسلام کی سربلندی اور قرآن کے عملی نفاذ کے لیے، جس کا ایک پہلو حکومت عدل کی تشکیل ہے، قید و بند اور جلا وطنی کی صعوبتیں جھیلیں اور آخرکار اپنے زمانے کے ظالم اور طاغوتی حکومتوں کے خاتمے کی کوشش میں شہید ہو گئے۔ اور آج ہمیں فخر ہے کہ ہم قرآن و سنت کے احکام کو نافذ کر رہے ہیں۔ اس عظیم تاریخ ساز مقصد کی خاطر ہماری قوم کے مختلف طبقے از خود رفتہ ہو کر اپنی جان و مال اور اپنا اعزاء و اقارب کو خدا کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ خواتین پیروان زینب ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ خواتین چھوٹی بڑی، نوجوان اور بوڑھی، ثقافتی اور فوجی سب شعبوں میں موجود ہیں اور مردوں کے شانہ بشانہ یا ان سے بہتر انداز میں اسلام اور قرآنی اہداف کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ جو عورتیں جنگ کی ہمت رکھتی ہیں وہ فوجی تربیت لے رہی ہیں۔ یہ فوجی تربیت اسلام اور اسلامی مملکت کے دفاع کے لیے اہم واجبات میں سے ہے۔ ان عورتوں نے بڑی مردانگی سے اپنے آپ کو ان محرومیوں سے نکال لیا ہے جو دشمنوں کی سازشوں اور دوستوں کی اسلام و قرآن سے ناواقفیت نے ان پر بلکہ اسلام اور مسلمانوں پر ٹھونس رکھی تھیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو ان فضول بندشوں سے آزاد کرا لیا ہے جنہیں دشمنوں نے اپنے مفادات کے لیے نادانوں اور بعض ایسے ملاؤں سے بنوایا تھا جنہیں مسلمانوں کے مسالے کی کچھ خبر نہیں تھی۔ اور جو عورتیں جنگ میں شریک نہیں ہو سکیں وہ اتنے قابل قدر انداز سے محاذ جنگ کے پیچھے مختلف خدمات انجام دے رہی ہیں کہ اپنی قوم کے دل شدت شوق و جذبے کی وجہ سے ہل رہے ہیں، تو دشمنوں اور ان سے بدتر جاہلوں کے دلوں پر غم و غصے کی وجہ سے لرزہ طاری ہے۔ ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ معزز خواتین حضرت زینب علیہ السلام اللہ کی طرح فریاد کر رہی ہیں جبکہ وہ اپنے بیٹوں کو قربان کر چکی ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اسلام کی راہ میں کسی چیز سے دریغ نہیں کیا اور انہیں اس پر فخر ہے۔ وہ جانتی ہیں کہ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے وہ بہشت بری سے بالا تر ہے، کہاں دنیا کی ناچیز پونجی۔ امام زمانہ کے ملک ایران کے خلاف امریکہ کی عاجزی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا کرشمہ ہے۔ ہماری پوری ملت بلکہ تمام مسلمان اقوام اور دنیا بھر کے مستضعفین کو یہ فخر ہے کہ ان کے دشمن جو خدائے بزرگ و برتر قرآن کریم اور اسلام کے دشمن ہیں وہ ایسے درندے ہیں جو اپنے مذموم ظالمانہ مقاصد کے لیے کسی جرم و خیانت سے باز نہیں آتے یا اپنے گھٹیا مفادات کے حصول کے لیے دوست اور دشمن میں بھی تمیز نہیں کرتے۔ ان میں سر فہرست امریکہ ہے جو بذات خود ایک دہشت گرد ہے۔ اس نے پوری دنیا میں آگ لگا رکھی ہے اور عالمی صہیونیت اس کے ساتھ ہم پیما ہے جو اپنے مفادات کے لیے ایسے جرائم کا ارتکاب کرتی ہے کہ جن لکھنے سے قلم کو اور جن کا ذکر کرنے سے زبان کو شرم آتی ہے۔ عظیم اسرائیل کا احمقانہ خیال انہیں ہر جرم پر اکساتا ہے۔ مسلمان اقوام اور دنیا بھر کے مستضعفین کو یہ فخر ہے۔ ان کے دشمنوں میں اردم کا مجرم پیشہ شاہ حسین، حسن اور حسنی مبارک جیسے اسرائیل کے ہم پیالہ اور ہم نوالا ظالم افراد ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کی خدمت میں اپنی قوم کے ساتھ کسی خیانت سے باز نہیں آتے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دشمن صدام افلتی ہے جسے ہر دوست اور دشمن اس کے جرائم اور انسانی اور بین الاقوامی حقوق کی خلاف ورزی کی وجہ سے خوب پہچانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ عراق کی مظلوم قوم اور خلیج کی ریاستوں کے ساتھ اس کی خیانت ایرانی قوم کے ساتھ خیانت سے کم نہیں ہے۔ ہمیں اور دنیا کی دوسری مظلوم اقوام کو فخر ہے کہ ذرائع ابلاغ اور عالمی پروپیگنڈے کے ادارے حراست جرم اور خیانت کے لیے ہمیں اور دنیا بھر کے تمام مظلوموں کو مطعون کرتے ہیں جن کا حکم یہی ظالم بڑی حکومتیں دیتی ہیں۔ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا افتخار ہوگا کہ امریکہ اپنے تمام تر دعووں اور ہر طرح کے جنگی ساز و سامان کے باوجود اپنی تمام پٹھو حکومتوں، غیر ترقی یافتہ مظلوم عوام کی بے پناہ دولت پر کنٹرول اور تمام ذرائع ابلاغ پر تصرف رکھنے کے باوجود ایران کی غیور قوم اور حضرت امام زمانہ ارواح نافدہ کے ملک کے مقابلے میں اس قدر عاجز اور رسوا ہوا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں سوچ رہا کہ کہاں پناہ لے۔ وہ جدھر کا رخ کرتا ہے اسے نفی میں جواب ملتا ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا کرشمہ ہی ہے کہ اس نے مختلف اقوام خصوصاً اسلامی جمہوریہ ایران کی قوم کو بیدار کیا اور ستم شاہی کی اندھیر نگری سے نور اسلام کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ اب میں تمام معزز مظلوم اقوام اور ایران کے عزیز اقوام کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو سیدھا راستہ نصیب فرمایا ہے، جو نہ ملحد مشرق سے وابستہ ہے اور نہ ظالم اور کافر مغرب سے، اس پر نہایت مضبوطی، ذمہ داری اور پائیداری سے قائم رہیں اور نعمت کے شکر سے لمحہ بھر کے لیے بھی غافل نہ ہوں۔ بڑی طاقتوں کے ایجنٹوں کے ناپاک ہاتھ، خواہ یہ ایجنٹ بیرونی ہو یا ان سے بھی بدتر اندرونی، ان کی پاکیزہ نیت اور آہنی ارادے میں رخ نہ ڈال سکے۔ جان لے کہ عالمی ذرائع ابلاغ اور مشرق و مغرب کی شیطانی
طاقتیں جو کچھ الٹا سیدھا ہانک رہی ہیں، یہ سب آپ کی الہی قدرت کا مالک ہونے کی دلیل ہے۔ خدائے بزرگ و برتر انہیں اس دنیا میں بھی سزا دے گا اور دوسری دنیا میں بھی۔ بے شک وہی تمام نعمتوں کا مالک ہے اور سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے۔ میں انتہائی سنجیدگی اور عاجزی کے ساتھ تمام مسلمان اقوام سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ وہ ائمہ اطہار اور دنیا انسانیت کے ان عظیم رہنماؤں کی سیاسی، معاشرتی، اقتصادی اور فوجی تعلیمات کو تہہ دل سے پیروی کریں اور اس سلسلے میں اپنے جان و مال اور عزیزوں کی قربانی کی پرواہ نہ کریں۔ ان تعلیمات میں سے ایک روایتی فقہ ہے، بس اولیہ اور ثانویہ احکام کی دونوں ہی اسلامی فقہ کے مطابق ہیں۔ ان سب میں روایتی فقہ سے ذرا سا بھی انحراف نہ کریں کہ یہ روایتی فقہ رسالت امامت کے مکتب کی آئینہ دار اور قوموں کی عظمت اور ان کی رشد و ہدایت کی ضامن ہے، اور حق و مذہب کے دشمن خناسوں کی وسوسہ اندازی پر کان نہ دھریں، اور جان لیں کہ ایک انحرافی قدم بھی مذہب، احکام اسلامی اور حکومت الہی کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نماز جمعہ اور نماز جماعت بھی انہی میں سے ہے جو نماز کے سیاسی پہلو کا مظہر ہیں۔ اس سے ہرگز غفلت نہ کریں کہ یہ نماز جمعہ اسلامی جمہوریہ ایران پر خدا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے۔ عزاداری سید الشہداء سے غفلت نہ کریں۔ اسی طرح عزاداری ائمہ اطہار خصوصاً سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام، انبیاء، ملائکہ اور صلحاء کا درود و سلام ہو آپ پر کہ مراسم عزاداری سے کبھی غفلت نہ کریں کہ یہ بھی تعلیمات ائمہ کا حصہ ہیں۔ مکتب رسالت اور امامت کے دشمنوں پر نفرین پوری تاریخ کے ظالموں کے خلاف اقوام کی مردانہ وار فریاد ہے، اور جان لے کہ تاریخ اسلام کی اس داستان شجاعت کی تجلیل کے لیے ائمہ اطہار کا جو حکم ہے اور اہل بیت پر ظلم کرنے والوں پر جو لعنت و نفرین ہے، وہ ابد تک کے لیے پوری تاریخ کے ظالموں کے خلاف مختلف اقوام کی مردانہ وار فریاد ہے۔ اور جان لیں کہ بنی امیہ لعنت اللہ علیہم کے ظلم و ستم کے خلاف لعنت و نفرین اور فریاد باوجود ہی کہ وہ ختم ہو گئے ہیں اور جہنم واصل ہو چکے ہیں، دنیا بھر کے ظالموں کے خلاف فریاد اور اس ظلم شکن فریاد کی بقا کی ایک کوشش ہے، اور ضروری ہے کہ نوحوں، مرثیوں اور ائمہ حق علیہم السلام کی مدیح اشعار میں پوری شدت کے ساتھ ہر زمانے اور ہر ملک کے ظالموں کے ظلم و ستم اور ان کی بدعمالیوں کا ذکر کیا جائے، اور دور حاضر جو امریکہ اور روس اور ان سے وابستہ تمام قوموں کی وجہ سے دنیا اسلام کی مظلومیت کا زمانہ ہے کہ خدا کے عظیم حرم کے غاصب آل سعود بھی انہی ظالموں میں شامل ہیں۔ ان سب پر خدا، اس کے ملائکہ اور اس کے رسولوں کی لعنت ہو، پوری شد و مت کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے اور ان پر لعنت و نفرین کی جائے۔ ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ یہی سیاسی رسومات وحدت مسلمین کا سبب ہیں، اور مسلمانوں خصوصاً ائمہ اثنا عشر علیہم الصلوات کے شیعوں کی قومیت کے محافظ ہیں۔ اور ضروری ہے کہ میں یہ یاد دہانی کرا دوں کہ میرا یہ سیاسی اور الہی وصیت نامہ صرف ایران کی عظیم قوم کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ تمام اسلامی اقوام اور دنیا کے ہر مذہب و ملت کے مظلوم لوگوں کے لیے ہے۔ میری خدائے بزرگ و برتر سے عاجزانہ دعا ہے کہ وہ لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں اور ہماری قوم کو اپنے حال پہ نہ چھوڑے، اور ان فرزندان اسلام اور عزیز مجاہدین پر لمحہ بھر کے لیے بھی اپنی غیب عنایت سے دریغ نہ فرمائے۔ روح اللہ موسوی الخمینی۔ روح اللہ الموسوی الخمینی۔